رات ساکت تھی، میدان بدر خاموش تھا، مگر دلوں میں طوفان برپا تھا۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز، اطمینان اور سکون میں ڈوبے ہوئے، اور دوسری طرف قریش کے سردار اختلاف، غرور اور ضد کی آگ میں جل رہے تھے۔ یہ وہ رات تھی جو صبح اسلام کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ 17 رمضان مبارک ہے، سال 2 ہجری، اور جمعہ کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنے لشکر کو منظم کیا، خود اپنے دست مبارک سے نشاندہی فرماتے ہوئے فرمایا، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہوگی انشاءاللہ، یہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی انشاءاللہ۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کے سپرد ہوا، خزرج کا پرچم حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور اوس کے علم بردار مقرر ہوئے سعد بن معاذ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے تنے کے پاس رات گزاری، ایسی رات جس میں سکون، یقین اور توکل کی روشنی تھی۔ قرآن نے اسی کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب اللہ نے تم پر نیند طاری کر دی تاکہ تمہیں امن و سکون عطا کرے، اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات ایمان والوں کے دلوں کے اطمینان کی رات تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دوسری طرف قریش نے بدر کی وادی کے دہانے پر کیمپ لگایا۔ صبح ہونے پر وہ پوری شان سے لشکر آگے بڑھا۔ ان کے کچھ لوگ پانی پینے کے لیے مسلمانوں کے حوض کی طرف آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر جنہوں نے وہاں سے پانی پیا وہ سب مارے گئے سوائے ایک کے، حکیم بن حزام، جو بعد میں ایمان لے آئے۔ قریش کے سرداروں نے مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو بھیجا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر پورا میدان گھومایا اور بولا، 300 کے لگ بھگ لوگ ہیں، مگر بہادر اور منظم ہیں، اور ان کے پیچھے میں کوئی کمک نہیں دیکھتا۔ اب قریش کے خیمے میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ حکیم بن حزام نے عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ اے ابو الولید، آپ قریش کے سردار ہیں، کیوں نہ ایک نیک کام کریں، لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے مقتول حلیف عمر بن حضرمی کا خون بہا خود ادا کر دیں، اس طرح ایک جنگ رک جائے گی۔ عتبہ نے کہا، میں راضی ہوں، تم میری طرف سے ضمانت لو۔ پھر اس نے قریش کے سامنے کھڑے ہو کر ایک تاریخی تقریر کی، اے قریش، اگر تم محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑے تو تم اپنے ہی قبیلے کے بھائیوں، بھتیجوں اور عزیزوں کا خون بہاؤ گے۔ واپس چلے جاؤ، اگر عرب نے ان سے نمٹ لیا تو تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا، اور اگر محمد غالب آ گئے تو تم دیکھو گے کہ انہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی۔ یہ صلح کی آخری کوشش تھی، مگر غرور اور ضد نے قریش کو اندھا کر دیا تھا۔